الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دیکھنے والوں اور دیکھنے والیوں، آج ہم انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعتکاف کے بارے میں کیا کہا اور اعتکاف کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کس انداز سے کیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں پارہ 1 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125 میں ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے، یعنی میرے گھر کو کس کے لیے پاک کرو، صاف ستھرا کرو، اعتکاف والوں، رکوع والوں اور سجود والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ طواف تو خیر خانہ کعبہ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص الگ بات ہو گئی، لیکن باقی جو مساجد ہیں اس میں ہم 3 کام کر سکتے ہیں آسانی سے، اور طواف تو خاص خیر 4 کام تو وہیں پہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں آگے سنتے ہیں۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا۔ مطلب یہ کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ اب جانتے ہیں کہ اعتکاف کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ 1 اعتکاف واجب، 2 اعتکاف سنت، اور 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ رب العزت کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ یعنی کہ جو منت مان لی جاتی ہے، جس کے لیے ہم تھنکنگ بنا لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے اللہ کی خوشی تو انشاءاللہ میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات خاص یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے، اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اب اعتکاف سنت کیا ہے؟ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، یعنی گھر کی مسجد جو ایک ایریا ہے جو فکس کر رکھا ہے اپنے یہاں گھر پہ نماز کے لیے، وہاں پر منت کا اعتکاف اسلامی بہنیں گھر پہ کر سکتی ہیں، اور اسلامی بھائی جو ہیں ان کو مرد کو مطلب مسجد میں ہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال ایک یہ لمبا معاملہ ہے، آگے اور سنتے ہیں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کرے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف کی نیت سے موجود ہو، اور 29 کی چاند کے بعد یا 30 کے سورج چھپنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا، یعنی ہمیں نیت بھی پہلے کرنی ہے 20ویں روزے کے، یعنی کہ پورا ہونے سے پہلے غروب سورج چھپنے سے پہلے۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ اب یہ مطلب ثابت ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہیں وہ سنت ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، ہوتا کیا ہے، اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے،
تو جو اسلامی بہن ہیں وہ گھروں میں آخری 10 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اسلامی بھائی جس کو موقع ملے تو وہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور یہ 10 دن کی سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، تو اس کو ضرور حاصل کریں۔ آئیے اس کے کچھ اب فائدے سنتے ہیں کہ اعتکاف کرنے سے ہم کیا کیا فائدے پا سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مطلب فائدہ رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک پہلا فائدہ تو یہ پتہ لگا۔ دوسری بات، گناہوں سے حفاظت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جو ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے، اور حد المقدور کوشش یہ ہوگی ہماری کہ ہم نیکیوں میں ہی وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے کلام کو سیکھیں سمجھیں، تو اس طرح سے ہم نیکیوں میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، جیسے کہ اس وقت چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا معاملہ، اور کیا نام ہے یہ کورونا وائرس جو ایک وبائی بیماری ہے، تو جو ہم سب کا مالک ہے وہ مسلمان اسلامی بہنوں کا اور غیر مسلمان بھائیوں بہنوں کا بھی مالک ہے۔ تو سب جانتے ہیں، جو بھی اس دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، جو بھی انسان ہیں، مسلمانوں کے غیر مسلمان، سب جانتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے، اور اس نے یہ امتحان یعنی کہ ہم پہ ایک اس میں یعنی کہ بیماری دے کے بھی ایک امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں کتنی انسانیت سے اور ایک دوسرے کے لیے کتنے اچھے سے یعنی پیش آئیں گے۔ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اگر کسی ایریے میں کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور نہ ہی کوئی انسان وہاں داخل ہو۔ تو اسی چیز پہ دیکھا جائے تو عمل ہو رہا ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اب جیسے ہم اس ٹائم پہ نماز پڑھنے نہیں آ پا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش بہت زیادہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے اعلان کروایا کہ آپ جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں۔ تو ہمارے آقا نہایت شفیق ہیں ہم پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہتر یعنی کہ انداز سے اس دین کو یعنی آسان کیا ہے۔ تو اس کے فائدے ضرور حاصل کریں، اپنے گھروں میں اسلامی بہنیں اعتکاف کریں، ہو سکے تو بہت بہتر موقع ہے، اور کئی سے ثواب ہیں، اور آپ اکثر اس کی فضیلت سنتے رہتے ہوں گے، میں کیا عرض کروں، میں تو ایک خادم ہوں ادنا سا۔ تو اللہ کرے کہ بس دل میں اتر جائے میری بات، ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اعتکاف کیا ہے تو زندگی میں ایک بار تو بلکہ ہو سکے تو ہر سال، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ پورے سال جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے اس مہینے کا احترام بھی کریں، ساتھ ساتھ آخری 10 دن میں اگر ہم اعتکاف کریں گے تو یقیناً ہم شب قدر کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، اللہ پاک نے، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ تو اس مہینے کی جو طاق راتیں اس میں ہم دل لگا کے یعنی کہ نماز پڑھ پائیں گے اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو، اور گھر میں اسلامی بہنیں بھی یعنی کہ آرام سے آسانی سے عبادت کر پائیں گی، تو یہ بھی ایک فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ حج وغیرہ کا ثواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا ہی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کچھ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ، اور کوشش اور مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں اور زیادہ نیکی کے کام کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔